احمد اویس صاحب، سر میں آپ کی طرف آتی ہوں. جس عدالتی فیصلوں کی سب سے بڑی بینیفیشری کہا جاتا ہے پی ٹی آئی تھی، وہ بھی تو یہی دباؤ کے تحت کہا جاتا تھا کہ دیے گئے تھے، جن میں جسٹس شوکت صدیقی سب سے سر فہرست نام ہے. ہم نے سنا اس وقت وہ کہتے تھے ان کو دباؤ کا سامنا ہے، اور تب جو ہے پی ٹی آئی والے ان کے اوپر باتیں بتاتے تھے کہ جی ان کے تو یہ بھی معاملات چل رہے ہیں، ان کے وہ بھی معاملات چل رہے ہیں. اور کیا یہ بھی جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا، سب سے بڑی بات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، وہ بھی ان کو دباؤ میں لانے کی آپ کی ایک کوشش نہیں تھی بیک ان دا ڈے وین یو ور ان پاور، جب اقتدار پی ٹی آئی کے پاس تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو سچویشن تھی، ایک اصولی بات میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کروں، اور اب بھی یہی بات کہوں گا کہ کانسٹیٹیوشن اور جوڈیشری یہ اتنی پیوٹ پوزیشن ہے. کانسٹیٹیوشن از اے ڈاکومنٹ کی جو ایوری انسٹیٹیوشن، ایوری پرسن ہاؤ ہائی ان اتھارٹی ہی میں بی how low he may be, he is supposed to be subservient to the constitution. All institutions subservient to the constitution. اب اس کے بعد آ جاتی ہے کہ دیکھیں جوڈیشری کی پوزیشن بڑی پیوٹ پوزیشن ہے، سب سے مختلف ہے اس لحاظ سے کہ ایک تو وہ انصاف کا جو تعلق ہے وہ اس ادارے کے ساتھ ہے، اور پاور آف ریویو ہے اس کے پاس. وہ تمام باقی جو ہیں جو ٹرائیکاٹمی آف اتھارٹی جو ہے، پاور جو ہیں کہ وہ پارلیمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے، وہ ان کو اوورسی بھی کرتی ہے، اور جہاں پہ کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ کنٹری ٹو دی فنڈامنٹل رائٹس آف قرآن اینڈ سنہ، تو اس کو وہ اسٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتی ہے. تو اس لحاظ سے بہت اہم پوزیشن ہے. اور جوڈیشری کی مضبوط ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی پوزیشن کمزور اگر ہو جائے، اور کوئی شک نہیں. لیکن سر میں وہی آپ سے عرض کر رہی ہوں، میرا آپ سے جو پیوٹل سوال تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے دور حکومت میں جوڈیشری کو پریشرائز کرنے کی کوشش نہیں کی. میں آپ کو دو مثالیں اسی لیے میں نے آپ سے عرض کی، جسٹس شوکت صدیقی کی اور پریزیڈنشل ریفرنس کی which was against the present sitting چیف جسٹس. میرا نہیں خیال کہ پریشرائز کرنے کے نقطہ نظر سے جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا بن کے جس وقت وہ بن کے آیا، اور وہ میں نے اس موقع کے اوپر بھی، ویسے میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں جی کہ میں نے پرائم منسٹر کو لکھ کے بھیجا تھا کہ think 100 times. اچھا، so you had a difference of opinion with the PTI on this. بالکل، میں نے یہ it is on record. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایگزیکٹو کا ایک ایسی سچویشن پہ ہم آ گئے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ معاملات ایگزیکٹو کی اتھارٹی کے اوپر چلیں گے کہ جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ شکل میں ہمارے سامنے. ویسے سر یہ جو ابھی کامران صاحب نے ابھی بات کی ہے، احمد صاحب، میں اس پہ بھی آپ کا ویو جاننا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ خدشہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کو ایز پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، اس لیے ان کو ضروری لگا دھرنا دینا کہ انسٹیبلٹی لائی جا رہی تھی. یہ بڑی دس از سم تھنگ ویری پیتھیٹک کہ جب آپ حکومت میں ہو، کوئی بھی ہو حکومت میں، اور وہ ایگزیکٹو اتھارٹی کو جوڈیشری پہ امپوز کرنا چاہے، یا انٹیمیڈیٹ کرے اس کو، یا خوف زدہ کرے کسی بھی اعتبار سے، یا بلیک میل کرے، جس طرح اب یہ 8 خط جج صاحبان کے جو خط ہیں اس کے مطابق تو وہ بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کو، کیونکہ گھروں کے بیڈ روم میں جب آپ کیمرہ لگا دیں گے. جی بلا شبہ جو سر ایلیگیشنز ہیں اور جو سیٹ آف ایکوزیشنز ہیں وہ تو بہت ہی خطرناک نوعیت کے ہیں، اور اللہ معاف کرے، بالکل اس پہ تو کوئی معاف ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ چاہیے یہی ہے کہ یہاں پہ اب سپریم کورٹ اس کو جب کل سے کیس شروع ہوگا، اس کو ناٹ اونلی کہ سب اس کو انتہائی امپورٹنس دینی ہوگی، بلکہ اس کو بہت ہی اس انداز میں چلانا پڑے گا کہ جہاں پہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ یہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ اگر یہ جوڈیشری نے، سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو ری اسرٹ نہ کیا ایز دی موسٹ اسٹرانگ انسٹیٹیوشن کے جو فیصلہ دے گا، اور وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا ہر جگہ کے اوپر، اور اس کو کوئی اس میں انفلوئنس نہیں کر سکتا اس کو، تو سپریم کورٹ اور دی جوڈیشری لوز اٹس کرنسی ان دی لائف. یہ بالکل اس میں کوئی جی آپ نے یہ بھی بتایا کہ کیا اس کے نتائج ہو سکتے ہیں اگر اس پورے کیس کا، اس معاملے کا جو فیصلہ ہے. ہاں، آپ نے وہ بھی امپلیکیشن سے بھی آپ نے وارن کیا ہے ایک طرح سے.